بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسے شخص کا واقعہ جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا قہر اور ایسا عذاب نازل فرمایا کہ جسے دیکھ کر کافروں نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سامعین، اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیشن میں استغفر اللہ ضرور لکھیے گا۔ سامعین، یہ واقعہ ایک گاؤں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں فضل بخش کے نام سے ایک آدمی رہتا تھا جس کا ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، شادی کچھ بھی نہ تھی۔ وہ ایک مسجد میں رہا کرتا تھا اور صبح و شام مسجد کی صفائی کرتا تھا، اور مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کیا کرتا تھا، اور جب مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے کھانا لے آیا کرتا تھا جس سے اس کا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا تو قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام مسجد نے اس فضل بخش سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ تمہارا گھر بس جائے اور تم اپنی زندگی میں خوشحال زندگی گزارو؟ تو وہ کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک غریب نادار شخص ہوں، بھلا کون شخص مجھے بیٹی دے گا کہ میرا نہ کوئی گھر ہے نہ میرا ٹھکانہ ہے، میں تو خود بھی مسجد میں رہتا ہوں اور لوگوں کا دیا ہوا کھاتا ہوں۔ تو امام مسجد نے کہا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، میرے دور رشتہ داروں میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اس سے نکاح کروا دوں۔ تو وہ شخص فضل بخش کہنے لگا کہ اگر کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو امام مسجد نے اس فضل بخش سے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی کرائے کا گھر تلاش کرو۔ تو فضل بخش نے کہا، مولوی صاحب، میں کماتا نہیں ہوں تو میں گھر کا کرایہ کیسے ادا کروں گا اور اپنا گھر ہستی کیسے چلاؤں گا؟ تو امام مسجد نے اس سے کہا کہ بس تم کرائے کا گھر تلاش کرو، آگے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور پھر مسجد میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں آ کر دے جائے، چاہے وہ گھر کا ضروری سامان ہی کیوں نہ ہو، برتن، جوتے، کپڑا، فرنیچر، ساز و سامان، کچھ بھی جو کوئی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے وہ آ کر مسجد میں دے جائے۔ جب اعلان سنا تو بہت سے لوگوں نے اللہ کی راہ میں گھر کا سامان جا کر مسجد میں رکھ دیا، اور پھر کرائے کا گھر تلاش کر کے وہ سامان گھر میں شفٹ کر دیا گیا۔ اور پھر امام مسجد نے فضل بخش کو بتایا کہ جمعہ والے دن تمہارا نکاح ہو جائے گا، اور پھر جمعہ کا دن آیا تو فضل بخش کا نکاح اس مولوی صاحب نے اس لڑکی سے پڑھوا دیا۔ وہ لڑکی انتہائی صابر، شاکر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی، اس کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جب فضل بخش نے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس کی صفات دیکھی تو بہت خوش ہوا۔ اب اس شخص نے مسجد میں رہنا ختم کر دیا، اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیا، اور ایک دن وہ روزگار کی تلاش میں نکلا اور چلتے ہوئے ایک لنگر خانے پر جا پہنچا۔ وہاں پر جا کر اس نے کام طلب کیا تو جو لنگر خانے کا بڑا تھا وہ اللہ کا ایک بزرگ نیک ولی تھا، وہ لوگوں کو مفت میں کھانا کھلایا کرتا تھا۔ جب فضل بخش نے وہاں جا کر اپنے لیے کوئی کام طلب کیا تو اس بڑے مولوی صاحب نے، اس اللہ کے ولی نے اسے وہاں پر نوکری پر رکھ لیا۔ وہ دن بھر وہاں پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور شام کو بدلے میں اسے دن میں بچا ہوا کھانا بھی مل جاتا تھا اور مزدوری کے طور پر روپے پیسے بھی مل جاتے تھے۔ فضل بخش کا گزر بسر بہت اچھے سے ہونے لگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوا جس نے اسے گھر بھی عطا کیا، بیوی بھی عطا کی، روزگار
بھی عطا کیا۔ اور پھر جب اس کی شادی کو 1 سال گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ فضل بخش اور اس کی بیوی بہت خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ شادی کو 3 برس گزرے کہ پہلی بیٹی ابھی 2 سال کی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹی سے نوازا۔ فضل بخش دوبارہ بہت خوش ہوا کہ اللہ نے انہیں پھر اپنی رحمت سے نوازا ہے، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب جب درگاہ پر جانا تو اللہ کے ولی سے کہنا کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک اگلی مرتبہ ہمیں بیٹا عطا کرے، کیونکہ بہنوں کے لیے بھائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب تم خود دیکھو، تمہارا خاندان کوئی نہیں ہے، اگر ہمارا بیٹا نہ ہوا تو ہماری بیٹیوں کا کون خیال رکھے گا؟ تو اسی وجہ سے بیٹے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیسری بیٹی سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر فضل بخش مطمئن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اسی گھر بھیجتا ہے جس گھر سے وہ راضی ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی تھوڑا ڈر رہی تھی اور یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک انہیں اب بیٹا عطا کرے۔ اب وہ کہنے لگی کہ جب بھی تم اللہ کے ولی کی درگاہ پر جانا تو دعا کروانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگلی بار بیٹا عطا فرمائے۔ لیکن جب چوتھی مرتبہ بھی اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی تو اب فضل بخش کی بیوی نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے لے جاؤ درگاہ پر اور میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا کرے۔ اگلی بار اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 2 بیٹیاں جڑواں عطا فرمائیں تو فضل بخش کی بیوی بہت پریشان ہوئی، رونے لگی، اللہ کی راہ میں گڑ گڑانے لگی کہ یا باری تعالیٰ، ہم غریب نادار لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے پالیں گے، ہمیں بیٹا عطا فرما دیتا۔ جب فضل بخش نے یہ دیکھا تو وہ گیا اور جا کر اللہ کے ولی کی درگاہ پر اللہ کے ولی سے التجا کی کہ آپ تو نیک ہیں، دن بھر آپ غریبوں کو ناداروں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ آپ کے آستانے پر دوڑے چلے آتے ہیں، آپ دعا کریے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا کرے۔ اور جب ایک مرتبہ پھر بیٹی عطا ہو گئی، اب اس کی 7 بیٹیاں ہو گئی تو فضل بخش کی بیوی بہت پریشان تھی۔ اب فضل بخش بھی تھوڑا پریشان ہو گیا اور جا کر دوبارہ اللہ کے ولی کے پاس التجا کرنے لگا کہ آپ دعا کریں۔ تب اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تمہارے لیے امتحان کا وقت ہے، ایک امتحان ہے، اگر تم اس میں پاس ہو گئے تو دیکھ لینا اگلے سال تمہارے گھر چاند چہرے والا ایک نورانی چہرے والا بیٹا آ جائے گا۔ تو فضل بخش نے کہا کہ میں آپ جو بھی امتحان کہیں گے میں اس میں پاس ہونے کی پوری کوشش کروں گا، بس آپ بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تب فضل بخش کو بتایا گیا کہ تم نے اب درگاہ پر نہیں آنا، بلکہ تم نے پورا 1 سال تک کسی ویرانے میں جا کر وہاں پر ایک گڑھا کھودنا ہے اور ہر گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر ان سے قرآن پاک کے وہ ورق، وہ اوراق اور شہید قرآن پاک ان سے طلب کرنے ہیں، اور پھر ان اوراق مقدس اور شہید قرآن پاک کو اس گڑھے میں محفوظ کر دینا ہے۔ اور پھر اس نے یہی کام شروع کر دیا، وہ ویرانے میں گیا، ایک گڑھا کھودا اور ہر دروازے پر جا کر شہید قرآن پاک، شہید ورق ان سے طلب کرتا، اور پھر اس نے گلی گلی، محلوں اور کوچوں پر جانچ پڑتال کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر جاتا، ہر وہ ورق وہ دیکھتا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوتا، کوئی حدیث کی بات لکھی ہوتی، کوئی اسلامی کتاب نظر آتی، اس نے چن چن کر وہاں سے ان اوراق مقدسہ کو گڑھے میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔
اور جب اسے یہ کام کرتے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوا، وہ درگاہ پر آیا، اللہ کے ولی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ایک ایسی ڈیوٹی سونپ دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوا اور اس نے مجھے 1 کی بجائے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ اب اس نے اس کام کو مستقل اپنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کرم خاص ہوتا گیا۔ اس کے بیٹے جب 6 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا۔ حافظ قرآن بننے کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ جب اس نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیاں اچھے گھرانوں میں کر لی، اب اس کے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ ایک کا نام عاصم تھا اور ایک کا نام قاسم تھا۔ ایک نے وہیں مسجد کے پاس، وہیں درگاہ کے پاس ایک مدرسہ کھول لیا جہاں وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا، اور دوسرا بیٹا قاسم وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی قرآن مجید کے اوراق کو محفوظ کیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کے بیٹے عاصم نے کہا کہ قاسم نے تو اپنا مدرسہ کھول لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں پردیس جاؤں، وہاں پر اچھا خاصا کماؤں اور اپنے بھائی کو بھیجوں تاکہ وہ مدرسہ کو بڑا کرے اور زیادہ بچے یہاں پر پڑھنے آیا کریں۔ اس کے باپ فضل بخش نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے تمہیں بہت ہی منتوں اور مرادوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے، اب ہم تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس عاصم نے کہا، آپ پریشان مت ہوں، میں نیک کام کی نیت سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہو جہاں پر بچے مسلسل قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ اب وہ فضل بخش اور اس کی بیوی بیٹے کے آگے مجبور ہو گئے اور پھر اس نے جانے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تب فضل بخش اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا قاسم اپنے بھائی عاصم کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ پر جب وہ الوداع کرنے لگا تو عاصم کو اس کی ماں نے کہا، بیٹا اب تم پردیس جا رہے ہو، میں تمہیں ایک امانت دینا چاہتی ہوں جسے تم نے اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے اور کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تب اس نے ایک ریشمی مخمل کپڑے میں لپٹا ہوا اپنے بیٹے کو قرآن پاک دے دیا تو وہ کہنے لگا، امی جان میں تو حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن موجود ہے، میں اب یہ قرآن پاک کیسے پردیس لے جاؤں؟ تو اس کی والدہ نے کہا، تمہیں جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے یا جب بھی تمہارا فری وقت ہو، تم نے مسلسل قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے رہنا ہے، تم نے ہر حال میں اس قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، لیکن جہاں جہاں جیسے تمہارے بابا جان اور تم یہاں پر قرآن مقدسہ کے اوراق کی حفاظت کرتے تھے، بے حرمتی سے بچاتے ہوئے انہیں ایک جگہ پر محفوظ کرتے تھے، اب تم نے اس قرآن پاک کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تب وہ شخص عاصم پردیس آ گیا اور بہت جلد ہی اس کی نوکری ایک فیکٹری میں لگ گئی جہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں کام کرتے تھے، اور جو اس فیکٹری کا مالک تھا وہ ایک ہندو شخص تھا۔ اس کی نظر میں صرف کام ہی بہت اہمیت رکھتا تھا، اس کے علاوہ اسے کسی چیز سے کوئی غرض نہ ہوتی تھی۔ اس فیکٹری میں دن اور رات 2 شفٹ میں کام کیا جاتا تھا۔ جو لوگ وہاں پر رات کے ٹائم 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے تھے وہ دن کے ٹائم ریسٹ کرتے تھے، اور جو لڑکے یا جو لوگ دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے وہ رات کے ٹائم ریسٹ کرتے تھے۔ اب عاصم جن لوگوں کے ساتھ گیا تھا وہ اور عاصم سب وہاں پر کام کرنے لگ گئے تھے۔ وہ رات کے وقت ریسٹ کرتے تھے اور صبح سے شام تک 12 گھنٹے ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ اب وہاں پر عاصم کی روٹین یہ تھی کہ وہ صبح معمول سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا تھا، تہجد کی نماز بھی پڑھتا، پھر صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دیتا۔ وہ جب قرآن پاک کھول کر پڑھنے بیٹھتا تو اس کی آواز پہلے ہی خوبصورت تھی، وہ حافظ قرآن
تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایک ایسا سر عطا کیا تھا کہ بہت سے جو ہندو لوگ وہاں پر تھے، غیر مسلم تھے، وہ بھی اتنی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہوئے قرآن پاک کو سننے کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اسے وہاں پر کام کرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اب بہت سے لوگوں نے اسے دیکھ دیکھ کر صبح صبح اٹھنا شروع کر دیا تھا، اور جب وہ دن کے وقت وہاں پر ڈیوٹی کرتا تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ فوراً کام چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جایا کرتا تھا۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر اور بہت سے لوگوں نے 5 وقت نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی، اور جب اس بات کا پتہ اس فیکٹری کے مالک کو چلا تو اس نے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم کام کے دوران میرا کام چھوڑ کر نماز کے لیے کیسے جاتے ہو؟ اگر تم لوگوں نے آج کے بعد میرا کام چھوڑ کر نماز کے لیے جانا چاہا تو میں تم لوگوں کی آدھی تنخواہ کاٹ دوں گا۔ لیکن عاصم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ معمول کے مطابق 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اور پھر دن میں بھی روزانہ مسجد میں 5 وقت جا کر نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اگلے مہینے جب عاصم کو تنخواہ ملی تو وہ آدھی کٹ چکی تھی، اور اس کے فیکٹری کے مالک نے کہا یہ تمہارے لیے ایک سزا ہے کہ جو تم کام چھوڑ کر نماز کے لیے جاتے ہو تو تمہاری آدھی تنخواہ کاٹ دی گئی ہے۔ اب جب دوسرے لڑکے جو اسے دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو انہوں نے بھی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ وہ بھی جب نماز کا وقت آتا تو کام چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اسے دیکھ کر جو چند ہندو لڑکے ان کے بالکل قریب میں رہتے تھے اور بالکل پاس ہی میں کام کرتے تھے، انہوں نے عاصم سے کہا کہ ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے، اور جس آواز کے ساتھ تم خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہو، وہ خوبصورتی جو کشش ہے قرآن پاک کے الفاظ کی، اس نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا ہے، ہمارے دل کی حالت بدل گئی ہے، ہم بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح عاصم نے وہاں پر چند لڑکوں کو صبح صبح قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، اور دن میں وہ 5 وقت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن وہاں کا جو باس تھا اس نے تقریباً تمام وہ لڑکے جو قرآن پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، ان تمام جو نماز پڑھنے کے لیے دن میں 5 وقت جایا کرتے تھے، ان کی آدھی تنخواہ کاٹ لی تھی۔ یہ وہ سزا تھی کہ وہ کام چھوڑ کر نماز پڑھنے کیوں جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہندو تھا، اور پھر اپنی ہندو مذہب کو پیچھے ہوتا اور اسلام مذہب کو تیزی سے پھیلتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پایا۔ اور اتوار کے دن جب فیکٹری سے چھٹی ہوتی تو وہ وہاں کے تمام مسلمان لڑکوں کو لے کر فیکٹری میں ایک جگہ بیٹھ جاتا اور انہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بتاتا، پیاری سنتوں پر خود بھی عمل کرتا اور ان سے بھی عمل کرواتا۔ جب یہ سب کچھ اس باس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا تم کتنے ڈھیٹ ہو کہ میں نے تمہاری سیلری آدھی کر دی، باقی لڑکوں کی سیلری آدھی کر لی، تم پھر بھی باز نہیں آتے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے رب کی نافرمانی سے بچے رہو گے۔ اب وہاں پر موجود 3 غیر مسلم لڑکے جو وہاں اسے روز پڑھتا اور پھر عمل کرتا دیکھ رہے تھے، وہ ایک دن ڈرتے ڈرتے عاصم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تمہارا پڑھنا بہت پسند آیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح صبح صبح اٹھیں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن ہمارا باس سخت ہے اور تم جانتے ہو ہم غیر مسلم ہیں، اگر ہمارے باس کو پتہ چل گیا تو وہ فیکٹری سے ہماری چھٹی کروا دے گا اور ہمارا گھر کا خرچہ بھی بند کروا دے گا۔ تو عاصم کہنے لگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھا کرو، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، نہ کہ اس باس کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اس بات کا پتہ باس کو نہ لگے، ورنہ وہ ہم سے ناراض ہوگا۔ تو کافی سمجھایا عاصم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ عزت، ذلت، رزق، تنگ دستی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے جو چاہے جب چاہے عطا کرے، نواز دے، اور جب چاہے اس سے واپس لے لے۔
پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ پھر بھی اگر تم لوگ اپنے باس سے اتنا ڈرتے ہو تو میں اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد ان 3 لڑکوں نے عاصم سے تقریباً 1 سال کے اندر قرآن مجید ختم کر لیا۔ اب وہاں پر عاصم کو کام کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ عاصم کے ماحول کی وجہ سے اور کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر اسے دیکھ کر فیکٹری کا ماحول بدل گیا۔ اور جب اس بات کا پتہ باس کو چلا تو وہ بہت زیادہ چیخا چلایا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میری فیکٹری میں آ کر میرے ہی لوگوں کا مالک بنا ہوا ہے۔ بس بہت برداشت کر لیا، اب اس عاصم کی خیر نہیں ہے، یہ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اب اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا کوئی اور سورج نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا، صبح کا ٹائم تھا، اور عاصم صبح بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ جب باس وہاں پہنچا تو وہ غصے سے آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر عاصم کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور قرآن پاک لے کر دور گرا دیا، اور پھر ماچس منگوا کر اس قرآن پاک کو آگ لگا دی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ عاصم کو اتنا مارا تھا کہ اسے کافی تکلیف ہوئی، وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ اور اس کے بعد اچانک باس جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچا تو چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس نے بتایا کہ مجھے بے چینی شروع ہو گئی ہے، میرے جسم میں درد سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اسے پروٹوکول میں ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، وہاں ICU میں شفٹ کیا گیا، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کو اس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے لال ہونے کے بعد اب پھٹنے لگا تھا۔ تکلیف اتنی تھی کہ پورے ہسپتال میں چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی۔ اس کے ٹیسٹ کیے گئے لیکن ڈاکٹروں کو کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے جسم کے جہاں پر لال حصے تھے اب پھٹ رہا تھا، وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور خون بہنے کے بعد اب وہاں سے کالے رنگ کی خون کی طرح پیپ سی بہنے لگی تھی، اور پھر وہاں سے بال نکلنے شروع ہو گئے کہ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، پورے جسم کو بالوں نے ڈھانپ لیا، انگلیوں سے ناخن تھے کہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے، اس کی شکل اتنی خوفناک اور بھیانک ہو گئی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر استغفر اللہ کہتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے اور پھر اس شخص سے دور ہو جایا کرتے۔ وہ روتا تڑپتا، اس کی تکلیف کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، اور یہ سب کچھ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب اس بات کا پتہ فیکٹری کے مالک کے گھر والوں کو ہوا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر سب نے مل کر فیکٹری کا باس عاصم کو ہی بنا لیا۔ قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک کی حفاظت کرنے کا ذمہ جو اللہ نے لیا تھا وہ اس طرح ادا ہوا کہ عاصم نے جب آگے بڑھ کر قرآن پاک اٹھایا تو وہ صرف اوپر والے صفحہ جو باہر والا گتا تھا اس سے آگ لگی تھی، اندر سے قرآن پاک محفوظ تھا۔ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ میں نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی لے تو اسے آنچ بھی کیسے آ سکتی ہے۔ اور عبرت ناک انجام ہوا اس باس کا جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اسے ایسا عذاب دردناک دیا گیا کہ وہ چیخ و پکار کرتا، نہ اسے موت آتی، اس کی شکل بگڑ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا کے لیے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔